جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ کی میزبان سحر حسین اور ہمارے بھائی ظفر ہاشمی آپ کے ساتھ ہیں. اور آج ہمارے گفتگو کا، آج ہماری بحث کا موضوع ہے نمود و نمائش. ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ ہمیں اپنی رائے سے جو ہے وہ مستفید کریں. نمود و نمائش کی صرف چند قسمیں نہیں ہیں. نمود و نمائش ایک بہت ہی وسیع جو آپ کہہ سکتے ہیں لفظ ہے، اور بہت اس کے وسیع جو ہیں وہ اثرات ہیں. نمود و نمائش جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ آپ اپنی مال و دولت میں کر سکتے ہیں. نمود و نمائش جو ہے ہم اپنے مذہب میں کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں، یا اپنی نمازوں میں نمود و نمائش کرتے ہیں. ہم اپنے دین میں نمود و نمائش کرتے ہیں. اور اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ نمود و نمائش کی بہت وسیع ٹاپک ہے، اور اس میں ہم سارے پہلو جو ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بھائی، آپ کیا کہتے ہیں کہ نمود و نمائش، دکھاوا، ریاکاری، یہ سب جو ہیں قسمیں ہیں، ایک ہی چیز کے نام ہیں؟ ہاں یقیناً، یہ مطلب نمود و نمائش، ریاکاری، دکھاوا، یہ سب ایک ہی چیز. اس کو جیسے آپ الفاظ جو ہیں ان کو دیکھتے جائیں، ڈھونڈتے جائیں اور ملتے جائیں گے. اور یہ ہماری سوسائٹی میں، ہم جہاں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ دن بدن جو ہے، اگر ہم پاسٹ کی طرف دیکھیں تو دور سادہ تھا، سادہ لوگ تھے، اتنی نمود و نمائش نہیں تھی. تو جیسے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں سے میں شروع کروں گا کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی اوقات کے مطابق دیتا ہے. جب آپ اس نے عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور محمد و آل محمد نے، ہمارا ایمان ہے، تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو رزق مجھے ملا ہے اس کو کس طرح سے. ویسے بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کال لے لیتے ہیں. جی آپ کال لیجیے گا. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. میں سید علی جان شاہ لوٹن سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی، ویلکم. سب سے پہلے تو آپ نے جو قصیدہ اور نعت پڑھا ہے، آپ کا شکریہ، بہت ہی لطف اندوز تھا وہ. بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ، آپ کا ٹاپک جو ہے یہ بھی ایک واقعی جیسا بہن نے کہا کہ وسیع ٹاپک ہے، جس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. اور دوسرا، اس سے پہلے میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جہیز تو لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے، لیکن رسول کے پروانوں نے جو لاکھوں کروڑوں اپنی اولاد کے لیے چھوڑے، وہ ان کی نظروں کے سامنے نہیں آتے. اور جب جناب فضا سلام اللہ علیہ سرکار کی کنیز موجود تھی تو پھر سرکار کو ضرورت کیا پڑی. اور جب علی علیہ السلام بھی خود اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. تو دوسری یہ نمائش نمود جو ہے، یہ تو ہم چند گھڑیوں کے لیے تو شو آف کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اسی کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے پہ کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. اور پھر وہ جھگڑا جو ہے نا، چند منٹ کی خوشی جو ہے نا، وہ سالوں کی غم میں بدل جاتی ہے. تو اگر نمود و نمائش اگر ہم کریں گے دین میں بھی، تو وہ دین بھی ہمیں رونے پر ہی مجبور کرے گا. اگر آج ہم یہاں پہ تو مسکرا کے جاتے ہیں، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو پھر قیامت تک رونا پڑے گا، اور قیامت سے آگے جانے کہاں تک رونا پڑے گا. یہ رونے ہی کے لیے غم کر، جو ایک غم ہے غم حسین، وہ رونا جو ہے وہ عبادت ہے. اور یہ رونا جو ہے یہ انسان کا اپنا ہی نقصان ہے. شکریہ میرے بھائی. بہت جزاک اللہ، بہت مہربانی جی. بھائی جان شاہ صاحب، بہت خوب آپ نے بات کی جی، مختصر اور بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. جی بھائی، آپ کی بات کی طرف جی میرا خیال ہے کالر اور آ گئے تو لے لیجیے کال. بہت شکریہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو، اور ظفر ہاشم صاحب کو بھی السلام علیکم. جی علیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ کا. آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو اور زیادہ سے زیادہ اچھا خوبصورت بنائے. بہت شکریہ، آمین. بہت شکریہ. اگر آپ پروگرام میں آتے رہے تو کلام کچھ لکھے ہوئے بھی ہیں ڈیڈی کے، تو آپ کی آواز سے ہم کچھ سننا پسند کریں گے کہ اگر آپ اس کی طرز وغیرہ بنا لیں. انشاءاللہ آپ جب طرز وغیرہ بناتا رہتا ہوں، لیکن میری تو آواز ہی کچھ نہیں ہے. لیکن ماشاءاللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھا سا مجھے ملے
آپ کے ہی ٹی وی کے اوپر ہدایت ٹی وی پہ آتے ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں بہاری نقوی صاحب آتے ہیں, وہ نعت کا پروگرام لے کے آتے ہیں, تو ان کے سے بات ہوتی رہتی ہے. آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو آج ماشاءاللہ میری بہن پروگرام لے کے آئی ہیں نمود و نمائش. جی بالکل بھائی, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی ہاں جی, دیکھیں پہلی بات تو آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ہم چھوٹی چھوٹی رائے دے سکتے ہیں. دیکھیں کہ پہلی بات جو ہے کہ اساس برتری اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے نمود و نمائش میں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اخلاص ہے, یہ جو فخر ہے, یہ برتری حاصل کرنا ہے, یہ رب تعالیٰ کی شان کے اس کی شان ہے. یہ والی یہ انسان کی شان نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو برتری کتنا بلند کر لیں گے, لیکن رب تعالیٰ اس سے نیچے نیچے ہی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر میری بہن 2-3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک چیز پیدا ہوتی ہے اس کے اندر نمود و نمائش کے اندر ہوتا ہے اسراف. جب اس کو نمود و نمائش کرنے کے اندر جب اسراف میں آپ داخل ہو جاتے ہیں تو وہ بہت ہی اپنے اس کو ڈیزیز کہہ لیں یا معاشرے کے لیے بہت ہی بری چیز ہوتی ہے کہ جو بجائے فائدہ دینے کے نقصان پہنچاتی ہے اسراف. اچھا, اسی کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے نمود و نمائش میں, انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کے سبجیکٹ کو واپس دوسری طرف رکھ لیں کہ انسان کی زندگی بور ہو جائے گی اگر انسان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ نہیں آئے گا. ہاں, یہ نمود و نمائش کس لیے کر رہے ہیں؟ ہاں, محمد علی نمود و نمائش کر رہا ہے رب کی رضا کے لیے. اگر تو رب کی رضا کے لیے نمود و نمائش کر رہا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ رب کی اس کی خوشی حاصل کروں. اگر اسی کے اندر پھر اسراف آ جاتا ہے, میں ابھی ولیمے کی بات دے دیتا ہوں کہ ولیمہ ہم کس لیے کرتے ہیں کہ اس کے لیے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ حکم بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس میں نمود و نمائش کرتے ہیں, ایک ٹینٹ لگاتے ہیں, اس ٹینٹ کے اندر میری بہن ان لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں, بلاتے ہیں جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو لوگ غریب لوگ ہیں وہ باہر ہاتھ میں چھنی لیے, ہاتھ میں کچھ برتن لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور صاف ظاہر آتا ہے کہ محمد علی نے یہ جو ولیمہ کیا ہے یہ نمود و نمائش ہے, کیونکہ جن لوگوں کے لیے ولیمہ تھا وہ لوگ تو باہر کھڑے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو میں نے ساتھ آپ نے رکھنا ہے. کبھی بھی آج تک دیکھا کبھی وہ ان لوگوں نے جو باہر برتن لے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی کہا کہ آؤ بھائی کھانا کھل گیا, آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ؟ نہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تم اس وقت کھانا ملے گا جب یہ مہمان کھا کے چلے جائیں گے, اس کے بعد تمہارے ہم برتنوں میں بچا کچا جو ہے نا وہ بھی اگر بچ گیا تو ہم ڈال دیں گے, ادروائز تم باہر کھڑے رہو. تو اس کی نمود و نمائش یہ جو میری بہن یہ جو ٹاپک ہے نا یہ ہے, یہ جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں نا اس کا نام ہے کیپٹلزم. کیپٹلزم کی ضرورت ہے کہ انسان کو نمود و نمائش میں رکھے اور وہ اپنے آپ کو زندہ رکھے. فریجیں, ٹریکٹر, اپنا فریجیں بائی کرنا, سیٹی بائی کرنا, ٹی وی بائی کرنا, یہ اسراف میں جاتی ہیں. گھر میں ٹی وی ہونا چاہیے یہ ضرورت ہے, گھر میں فریج ہونی چاہیے ضرورت ہے, گھر کے اندر کوکر ہونا چاہیے ضرورت ہے. اچھا, گھر کے اندر 2 کوکر ہو جائے یہ آپ اسراف میں چلا جائے گا, گھر کے اندر 3 ٹی وی ہو جائے اسراف میں چلا جائے گا. تو اسراف سے بچنے کی کوشش کی ہے. رب تعالیٰ نے بتایا اگر میں اسراف میں لے جاؤں, ابھی سعودی عرب میں لے جاؤں, انشاءاللہ ہم بھائی علیحدہ ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ, اسراف پہ بھی بہت جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. جی, تو اسی کے اندر میں آتا ہوں کہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر میری بہن دیکھ لیں آپ کہ یہ جو نمود و نمائش کر رہے ہیں یہ بادشاہ جو ہیں, ان بادشاہ کی نمود و نمائش دیکھ لیں کہ اسی سعودی عرب کے اندر دیکھ لیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے اور جہاں پہ وہ نمود و نمائش کر رہے ہیں, اور غربت دیکھ لیں میری بہن, یہ نمود و نمائش دیکھ لیں اور غربت دیکھ لیں. اگر تو رب کی رضا کے لیے آپ نمود و نمائش کر رہے ہیں تو کرتے رہو جتنے مرضی کرتے رہو. اگر رب کی رضا اس میں شامل نہیں ہے تو اللہ کے بندو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں, اس سے بچو, اور یہ بہت بڑی بری چیز ہے. تو رب تعالیٰ ہم کو اس چیز سے بچائے, نمود و نمائش سے صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نیکسٹ پروگرام بھائی صاحب آئے تو ان کے لیے کچھ کلام لے کے آئیں گے تو ان کا کلام بھی سنیں گے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت مہربانی آپ کی. ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن نقوی بول رہا ہوں بیلجیم سے. ماشاءاللہ جی بھائی عرض کیجیے. پہلی تو بات یہ کروں گا کہ میں آپ کا ریگولر کالر ہوں, لیکن پچھلے تقریباً 2-2.5 مہینے سے میں غیر حاضر ہوں کیونکہ کچھ مصروفیات ایسی ہیں. ابھی بھی میں آیا تھا تو میں نے دیکھا تو
بھائی صاحب آپ کے نئے مہمان آئے ہیں تو میں نے کہا چلو میں سلام دعا کر لوں. بہت مہربانی آپ کی. جی ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام آپ کا ہے. تو بس ایک ہی بات کرنی ہے کہ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. دیکھیں یہ جو بے جا خواہشات ہوتی ہیں یہ انسان کو نمود و نمائش کی طرف لے جاتی ہیں. بے شک. اور مولا کا فرمان ہے کہ جو اتنی لمبی جو بندہ خواہشات کرتا ہے اور پھر وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے, اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو بندہ ان چیزوں کی طرف پڑ جاتا ہے, اور یہی پھر معاشرے میں جو ہے وہ جتنی کرائم آتے ہیں, برائیاں آتی ہیں, وہ پھر انہی چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں. جتنی اب آپ خواہشات اندر لے آئیں گے آپ اپنے آپ کو اتنا پھیلاتا چلے جائیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جیسے آپ نے شروع میں یہ کہہ دیا کہ اوپر بھی دیکھیں نیچے بھی دیکھیں, میاں روی جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. بہن بھائیوں آپ سے میں ایک بات جو ہے وہ واضح کر دوں کہ یہ ہمارے مہمان نہیں ہیں, انشاءاللہ یہ اب ہمارے ساتھ رہیں گے, یہ آپ کے میزبان ہیں, اور میں اور یہ مل کر انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر سے بہترین معلوماتی اور پروگرام لانے کی کوشش کریں گے. جی بھائی آپ بات کنٹینیو کریں جہاں. جی میں وہی اس بات کو ہی کچھ. اچھا آپ کو میں دوبارہ انٹرپٹ کر رہی ہوں, سوری. آپ سے ہم نے جاتے ہوئے ایک قصیدہ ضرور سننا ہے, اس کے لیے آپ تیار رہیے گا. جی بالکل انشاءاللہ میں تیار رہوں گا. جی بالکل, کیونکہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو آپ کی آواز بہت اچھی لگی ہے, اور یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم جاتے جاتے ان کو ایک آپ کی آواز میں ایک اور قصیدہ سناتے جائیں. ذرا کال لے لیتے ہیں ہم. جی بالکل آپ کال لیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی بھائی. جی بھائی. جی یہ کافی دیر سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور انتظار میں تھا کہ کب میرا نمبر آتا ہے میں بھی کچھ بولنے کی کوشش کروں. جی بالکل. جی بہت ہی خوبصورت انداز ہے, اور ہمارے جو بھائی صاحب آئے ہیں ظفر ہاشمی صاحب میں سلام پیش کرتا ہوں. اور یقین کیجیے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے. میں بہت مختصر کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے تعامل وقت بھی اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی آپ کے پاس, اور ظاہر ہے اور بھی کالر میری طرح انتظار کر رہے ہوں گے, اور انتظار کرتے کرتے ہو سکتا ہے شاید سو بھی گئے ہوں, کیونکہ یہاں پہ ابھی فجر کی اذان ختم ہوئی ہے اور جہاں پہ میں رہتا ہوں, اور بس نماز پڑھ کے میں نے دعائیں پڑھا تھا تو میں نے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا چلیے میں بھی کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے بولنا. سب سے پہلے میں کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا سلسلہ بھی ہے تو میں صرف امام کا ایک قول سے وضاحت کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت ہی خوبصورت بات آپ نے یہ کی ہے کہ تواضع اور انکساری زینت ہے جو انسان کے دکھانے سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے. اس کی علامات بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں تواضع اور انکساری کی ایک علامت جس کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو اور مسجد میں نچلے مقام پر بیٹھنا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت ہمارے اماموں کے جو قول ہیں, اگر حقیقت میں ہم لوگ اس پہ عمل کریں تو ہم بہترین انسان یا بہترین انسان بن سکتے ہیں اس سلسلے میں, اور دوسروں کے لیے ہم لوگ مشرِ راہ بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے نمود کے لیے ہم لوگ جو کام کرتے ہیں, اگر ہم جائزہ لیں اپنے اماموں کا تو اماموں نے بھی شادیاں کی ہیں, شہزادی کونین کی بھی شادی ہوئی ہے, لیکن اب ہم ان شادی میں دیکھیں اور اپنی شادی میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنا چینجنگ آنا شروع ہو گیا ہے. بہت سی ایسی رسومات ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. ماجہ ہے, مہندی ہے, فلانا ہے فلانا, یہ سب کیا سب وقت کا ضائع ہے اور پیسے کا ضائع ہے. اسی اصل میں ہم اسی پیسے کو اگر ہم کسی نیک کام میں صرف کریں تو یقیناً ہمارے اہل بیت بھی ہمارے اس کام سے خوش ہوں گے اور خدا بھی خوش ہوگا. اور نمود کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ دنیا میں تو بظاہر یہ ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں, خوش ہو کے بلکہ کھانا وانا کھایا آپ نے چلے گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, لیکن اس کا آخر میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. مشہور کہ آپ نے مجھے
خدا حافظ. بہت مہربانی, آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت سادگی سے, اور بہت اہم باتیں ہیں جو ہمارے کالرز جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں. میں آپ سے التماس کروں گی تمام ویورز سے کہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی ہم سب مل کر کوشش کریں. جی بھائی, آپ کیا عرض کر رہے تھے اس بارے میں؟ جی میں یہی بات کر رہا تھا, اس کو تھوڑا 2-4 لفظ کوئی کالر آ جائے تو اس سے پہلے میں 2-4 باتیں اور کروں. تو بات یہی کر رہا تھا, جیسے بھائی جان اور مختلف کالر جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب یہ اسراف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, بڑی عام سی بات ہے, بڑی بار دہرائی جاتی ہے, وہ یہ کہ خواہشات جو ہیں, ضروریات جو ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ فریج ہے نہیں ہے تو فریج لو, اے سی نہیں ہے اے سی لو, کچھ اور بھی کچھ جو گھریلو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ لو, کیونکہ یہ روزمرہ کے استعمال میں ہمارے کام آتی ہیں, اور یہ ہے ضروریات. لیکن جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات. تو خواہشات جو ہیں وہ تو آپ اگر کہیں تو جو بادشاہ لوگ ہیں شاید ان کی بھی خواہشات رہ گئی ہوں. وہ بھی اللہ جانے ملک حاصل کرنے کے بعد, حکمرانی کے بعد, شاید ان کے دل میں کچھ ایسے اور بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو وہ اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے تھے, کیونکہ ساری بادشاہت تو خدا کی ہے, اس کے نیچے نیچے. تو یہی میں بات کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کالر آ گئے, کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا جو یہ پروگرام ہے بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ. بہت شکریہ. یہ جو آپ نے نمود و نمائش کیا, آپ نے ذکر کیا ہے, اس کو عنوان بنا ہے آپ نے, اس سلسلے میں ہمیشہ میں مختصر بات کیا کرتا ہوں, اور میں اس سلسلے میں بس اتنا کہوں گا کہ ہر انسان کے اندر تھوڑی سی خواہش اپنے آپ کو اچھا بتانے کی یا ظاہر کرنے کی ہوتی ضرور ہے, لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے اور وہ پھر نفرت کے اوپر آ جائے, جب انسان وین ہو جائے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, تو پھر وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کے اوپر روک بانٹنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی کرے کہ جس سے اس کی شان جو ہے اس کے نظر میں برتر ہوتی چلی جائے. یہ نام و نمود جو ہے یہ عارضی چیز ہوتی ہے, اور وہ جو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدمت خلق کریں, خداوند عالم کے آگے اپنے آپ کو سر چکا کر اس کے سامنے بات کریں, تب تو وہ ٹھیک ہے. اور اسی لیے شاعر نے کہا کہ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا, پل بنا, چاہ بنا, مسجد و تالاب بنا, نیک کام کریے, اس سے وہ نام و نمود جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہ کہ جو آپ اپنی شان کے لیے کرتے ہیں وہ نام و نمود غلط ہے. تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. امید ہے کہ آپ مجھے اس بہت مہربانی آپ کی, بہت اچھی بات کی کہ واقعی خواہشیں جو ہیں آخر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اور اسے دنیا کو ترک کر دینے کا نہیں کہا, لیکن میانہ روی جو بات بھائی پہلے کر رہے تھے, میانہ روی اور توازن جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا کہ مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور عزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس کی مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینہ برس کر اسے صاف کر ڈالے. اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلاح حاصل نہیں کر سکیں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا. جی ایک آخری کال لے لیتے ہیں, ہمارا پروگرام جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, میں اگر بات کروں مانچسٹر سے. جی بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ خواہشات کا ذکر کیا تھا, تو خواہشات کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پر دم نکلے, بہت میرے ارمان لیکن پھر بھی کم. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جو اصل میں نمود و نمائش کا معاملہ ہے, یہ کچھ اس کا لنک ضرور تکبر سے بھی ملتا ہے جا کے. بالکل, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, جس میں انسان صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ساری دنیا کی آرائشیں ہیں, اور ان سب چیزوں کا اصل میں جو بالواب میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہمارے والدین کو خاص طور سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کا اثر فیوچر میں ان کی لائف پہ کیا پڑتا ہے. جب آپ خود نمود و نمائش ان چیزوں سے
سجائیں گے اپنے گھروں کو جس میں علم ہوگا، جس میں مذہب کی تربیت ہوگی، جس میں اخلاق ہوگا، تو دوسرے یقیناً اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ چونکہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، اس میں اتنی کشش ہے دنیاوی چیزوں کی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر چیز کے معیار کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ گھر کتنا بڑا ہے، کاریں کتنی بڑی ہیں، کتنے آپ کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کو ایک طرح سے مروب کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزوں کی تعلیم دیں پوری۔ ہم نے تو خیر جو کچھ سیکھ لیا، سمجھ لیا، بتا دیا، لیکن جو آئندہ نسل ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے اجاگر کریں۔ اور میں خاص طور سے والدین سے کہوں گا کہ جو اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں گھروں پہ جا کر کہ جن سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ اچھا انسان آپ کو مل رہا ہے اپنے بچے کے لیے، نہ کہ آپ یہ جا کے دیکھیں کہ ان کے گھر میں صوفہ کس قسم کا ہے، یا کارپٹ کس قسم کی ہے، یا کار کہاں ہے اور رہتے کہاں پر ہیں۔ یہ ایک ذہن میں ایک ایسی چیز بیٹھ گئی ہے لوگوں کے کہ وہ خواہ ان چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ اور جیسا بھی ذکر کیا گیا، دنیا کی ساری آسائشیں اور آرام جو ہیں وہ آپ کی ضرورت کے لیے ہیں۔ اب اگر آپ ان کو ڈیمانڈس میں کنورٹ کر دیں گے تو پھر اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہم کو ڈفرینشیٹ کرنی چاہیے کہ نیڈس میں اور ڈیمانڈس میں کیا فرق ہے، اور تکبر میں اور اخلاق میں اور اللہ کے فرمان میں اور حضور نے جو ہدایات دی ہیں اپنی پوری زندگی سے، اس سے ہم کو سب سبق سیکھنا چاہیے۔ چلے وقت کا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی آپ نے بات کی۔ یہ تمام باتیں ہیں، ان کو ہمیں ایک جو ہے اس کو اپنے سنبھال لینا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے لائف سٹائل میں وہ چیزیں ایڈ کر سکیں جو ہمارے پروردگار اللہ رب العزت کو پسند ہیں، جو اس کے رسول کو پسند ہیں، جو آئمہ کو پسند ہیں، وہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جاتے ہوئے ہاشمی بھائی سے جو ہے وہ ایک قصیدہ سنیں گے، اور امید ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے اس کا، تو چلتے ہیں ہم ہاشمی بھائی کی طرف۔ جی کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ جی جیسے آپ نے مجھے فرمایا، حکم کیا، میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ اور کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک باقاعدہ پاکستان سے لے کے یہاں تک ایک باقاعدہ ذاکر ہوں، اور الحمدللہ میں ناظرین یہ جانتے ہوں گے کہ خاص کر کے وہ لوگ جو تھوڑے مطلب اوور 50 کے اوپر جو لوگ ہیں، وہ یقیناً جو پاکستان سے مائیگریٹ ہو کے یہاں پہ سیٹل ہوئے، وہ جانتے ہوں گے کہ ایک بہت اعلیٰ قسم کے بہت باکمال ذاکر ہوا کرتے تھے حافظ عاشق حسین نابینا کامل پوری۔ تو حافظ تھے قرآن کے، تو میں ان کا شاگرد ہوں، تو اس لیے میں جیسے جیسے وقت کے ساتھ پروگرام ایسے آگے بڑھے گا آئندہ دنوں میں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ قصائد، رباعیات، منقبتیں، مسدس، جو بھی میرے سے بن پایا انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تو جیسے میری بہن نے فرمایا کہ جیسے میری بہن نے کہا کہ میں قصیدہ پڑھوں، تو میں ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک قصیدہ عرض کر رہا ہوں، تو سماعت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن قصیدہ شروع کرنے سے پہلے پھر میں ایک بات یہی کہنے والا ہوں کہ یہ پھر ہمارے استاد و ذاکرین قبلہ غلام قمر شیخو پوری صاحب کا لکھا ہوا قصیدہ ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کوئی مست الست غدیر کا، کوئی مست الست غدیر کا، مجھے زاہدوں سے بھلا لگے، کوئی مست الست غدیر کا، مجھے زاہدوں سے بھلا لگے، ہے علی سے جس کو بھی دشمنی، ہے علی سے جس کو بھی دشمنی، وہ یزید سے بھی برا لگے، کوئی مست الست غدیر کا،
کوئی مست لست غدیر کا مجھے زاہدوں سے بھلا لگے، کوئی مست لست غدیر کا مجھے زاہدوں سے بھلا لگے، اے علی سے جس کو بھی دشمنی وہ یزید سے بھی برا لگے، کوئی مست لست غدیر کا میں علی کی جب بھی ثنا کروں کسی سوز میں کسی ڈھنگ میں، میں علی کی جب بھی ثنا کروں کسی سوز میں کسی رنگ میں، یوں ہی پاس میرے ادھر ادھر انہی سوز خانوں کے سنگ میں، مجھے جبرائیل امین بھی، مجھے جبرائیل امین بھی میرے ساتھ نغمہ سرا لگے، کوئی مست لست غدیر کا تو بھی عجز اور خلوص سے اسی فرش خاک پہ بیٹھ جا، تو بھی عجز اور خلوص سے اسی فرش خاک پہ بیٹھ جا، تو ضرور ہوگا بلند تر تیرا عرشیوں سے بھی مرتبہ، ہوں رسول پاک بھی مہرباں، ہوں رسول پاک بھی مہرباں، او تجھے سیدہ کی دعا لگے، کوئی مست لست غدیر کا، کوئی مست لست غدیر کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہاشمی بھائی نے پیش کیا۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بس آپ سے ایک ہی التماس ہے کہ ہم سب مل کر نمود و نمائش اور دکھاوے کو جس قدر ممکن ہو سکے اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں، اور ان لوگوں کے بارے میں سوچیں، ان لوگوں کی تکلیفوں کے بارے میں سوچیں جن کو ہماری نمود و نمائش کی وجہ سے وہ تکلیفیں جو ہیں اور وہ جو دکھ ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں، اس ہدایت کے اس سلسلے میں ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے اور ہاشمی بھائی کو اجازت دیجیے۔ آپ سے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ، بہت مہربانی۔